لاہور یہ ہو جائیں محتاط، ٹریفک پولیس پنجاب 2 ماہ میں 1 ارب 33 کروڑ کے چالانوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ ناکے لگ گئے، ہدف پورا ہونے تک چالان نہیں رکیں گے۔ رواں مالی سال میں حکومت نے ٹریفک پولیس کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے چالان کرنے کا ہدف دیا تھا۔ ماہ اپریل تک ٹریفک پولیس نے 2 ارب 16 کروڑ 66 لاکھ روپے کے چالان کیے۔ صرف لاہور پولیس اب تک 78 کروڑ روپے کے چالان کر چکی ہے۔ ادھر بقیہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ٹریفک پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا کر آئندہ مالی سال سے پہلے چالان مکمل کرنے کا ٹارگٹ پورا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ لاہور یہ ہوشیار، مرغی کھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ برائلر گوشت پر انفلوئنزا بیماری کا حملہ، قیمتیں گولی کی رفتار سے نیچے آنے لگیں۔ 4 روز میں برائلر چکن 135 روپے کمی سے 320 روپے کلو ہو گیا۔ لائف سٹاک ماہرین نے خبردار کر دیا۔ برائلر گوشت پر انفلوئنزا بیماری کے گہرے سائے، لاہوری تشویش میں مبتلا ہو گئے، مرغی کھانا چھوڑ دی۔ چکن کی قیمت 4 دنوں میں 135 روپے کمی سے 320 کی سطح پر آ گئی۔ لائف سٹاک ماہرین نے مرغی کو درپیش مرض H9 ایوین انفلوئنزا کی تصدیق کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد زبیر کے مطابق رواں سال برائلر کی ویکسینیشن نہ ہونے سے مرض کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ایک تو ایوین انفلوئنزا H9 جس کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرا ہے IB انفیکشیس برونکائٹس۔ تو یہ دونوں بیماریوں کا اٹیک ہے جو کہ رانی کھیت سے ملتی جلتی ہیں۔ جانوروں میں کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہیں، ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں، کھانسی، فلو کا ان بیماریوں کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پروڈکشن لاس کافی ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کا پرابلم چل رہا ہے اور ویکسین کی اویلیبلٹی اتنی زیادہ نہیں رہی۔ ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے جو پیرنٹ فلاک اور بریڈر ہیں ان میں مورٹیلٹی ہو رہی ہے اور جانور مر رہے ہیں۔ نیم پکا ہوا یا کچا گوشت کھانے سے مرض انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ لائف سٹاک ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کباب اور شاورما، میں آپ کی بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کو آج کل کے دور کے اندر، آپ سمپل سی بات ہے کہ مرغی 500 کی یا شاورما آج بھی 60 روپے کا ہے، تو لوگوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کسی صورت میں ان چیزوں کو نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہاف کوکڈ ہوتے ہیں، اور ہاف کوکڈ جو ہوتا ہے اس کا سالمونیلا کا بھی چانس ہوتا ہے، اس کے اندر ٹاکسنز کے بھی چانس ہوتے ہیں، اس کے اندر انوائرمنٹ سے بھی جو ہے وہ بیکٹیریا اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والا تو کم از کم جتنا عرصہ یہ چل رہا ہے لوگ اس کو بالکل نہ کھائیں۔ ماہرین نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہر سے فاسٹ فوڈ کھانے سے گریز کریں جس میں چکن کا استعمال ہو۔ انفلوئنزا بیماری انسانوں میں تو منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر شہری برائلر مرغی کو ہاف کوک کر کے کھائیں گے تو ممکنہ طور پر یہ جو برائلر مرغی میں انفلوئنزا بیماری ہے یہ انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ماہرین کی شہریوں سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی برائلر مرغی گوشت کو کھائیں تو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ عظمت اوان، City 42۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانی سینٹرز میں والدین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر امتحانی مراکز میں والدین کے بیٹھنے کے لیے انتظار گاہیں نہیں بنائی جائیں گی اور نہ ہی والدین کو امتحانی مراکز کی حدود میں رش لگانے کی اجازت ہوگی۔ بورڈ امتحانات میں والدین کے امتحانی سینٹرز میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کورونا کے باعث امتحانی سینٹرز میں والدین کے لیے انتظار گاہیں بھی نہیں بنائی جائیں گی۔ امتحانی سینٹرز کے باہر بھی والدین کو رش لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ والدین کو اپنے بچوں کو پیپرز دینے کے لیے چھوڑ کر گھر واپس جانا ہوگا۔ انتظار گاہ کی سہولت نہ ہونے کے باعث طالبات کو پیپر سے 15 منٹ قبل پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انٹر کے امتحانات 26 جون اور میٹرک کے امتحانات 14 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں۔ لاہور کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے میں حکومت کی غیر سنجیدگی سامنے آ گئی۔ باغوں کے شہر کو صاف شفاف رکھنے کے لیے عالمی مالیاتی بینک سے لیے گئے فنڈز بھی خرچ نہیں کیے جا سکے۔ لاہوریوں کو آلودگی سے بچانے کے منصوبے پر سرکاری رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پنجاب حکومت نے لاہور کو آلودگی سے بچانے کے لیے عالمی بینک سے 84 کروڑ روپے کا فنڈ تو لے لیا، مگر اسے خرچ کرنے کا روڈ میپ نہ بنا سکی۔ حکومتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منصوبے پر اب تک 1 پائی بھی خرچ نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جامع پلان بنایا جا سکا۔ حکومتی ادارہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ کو ریڈ الرٹ کر کے ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد آلودگی سے پاک فضا اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنا تھے۔ پنجاب میں شعبہ صحت کو ایک اور بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل نے مریضوں اور نرسز کے تناسب کا معیار مقرر کر دیا۔
پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے نرسز اور مریضوں کے تناسب کا نیا معیار جاری کر دیا گیا ہے۔ مریضوں اور نرسز کے تناسب کا نیا معیار مقرر کرنے سے سرکاری شعبہ صحت ایک اور سنگین بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ ہر 3 مریضوں کے لیے 8 گھنٹے کی شفٹ میں 1 نرس کا معیار مقرر کیا گیا ہے۔ ICU، CCU، نیورو سرجری، یورولوجی، ڈائلسس اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے 1 مریض کے لیے 2 نرسز 1 شفٹ میں، آپریشن تھیٹر کی 1 ٹیبل کے لیے 2 نرسز اور اینستھیزیا کے لیے 1 مریض کے لیے 2 نرسز، پیڈیاٹرکس، پلاسٹک سرجری، برن یونٹ، سائکیٹری، ایمرجنسی میں 2 مریضوں کے لیے 1 نرس کا معیار مقرر کیا گیا ہے۔ PNC کے مریضوں اور نرسز کے نئے تناسب سے ٹیچنگ اور سرکاری اسپتالوں میں نرسز کی کمی 50% سے بڑھ گئی ہے، جو صحت کے محکموں کے لیے ایک نیا بحران ہے۔ خاتون عدل بشرا بی بی نے قذافی اسٹیڈیم میں قائم کیے گئے شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ای لائبریری میں 3000 سے زائد فزیکل کتابیں، 13 کروڑ ای بکس کی سہولت میسر ہے۔ خاتون اول بشرا بی بی کی خصوصی دلچسپی سے قائم کیے گئے شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر میں 15 کروڑ ای تھیسس اور 78 عالمی ای جرنلز کی سہولت میسر ہے۔ ای لائبریری کو مذہبی، سائنسی اور سماجی علوم کا جدید ترین تحقیقی مرکز قرار دیا گیا۔ ریسرچ سینٹر میں خصوصی افراد اور بے آسرا بچوں کے لیے خصوصی تعلیم اور تحقیقی سہولیات ہیں۔ ریسرچ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ اوقاف ریسرچ سینٹرز کے ساتھ MOU سائن کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں شیخ ابو الحسن شاذلی سینٹر فار ریسرچ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ریسرچ سینٹر کو دارالایمان چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب بھر میں قائم تمام جیلوں کے ساتھ بھی منسلک کیا جائے گا۔ ریسرچ سینٹر تک صوبے بھر میں ریموٹ رسائی دی جائے گی تاکہ لوگ گھر سے بھی مستفید ہو سکیں۔ محکمانہ سستی یا باہمی چپکلش، سٹی 42 کی نشاندہی پر سستے سہولت بازاروں کے خالی سٹالز پر اشیاء خورنوش پہنچا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک اور صنعت کے مابین رابطوں کے فقدان کے باعث چینی اور آٹے کے ریٹس اور سپلائی پر سرد جنگ جاری ہے، جس کے باعث آٹا اور چینی بازاروں میں دستیاب ہی نہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے 2 روز میں سہولت بازار مکمل فعال ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم شہر کے 31 سہولت بازاروں میں شہری چینی اور آٹے کے منتظر ہیں۔ چینی اور آٹے کی خریداری کرنے کے لیے آنے والے شہری مایوسی کا شکار ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ پنجاب حکومت پر بوجھ بننے لگا۔ حکومت نے اورنج لائن کی 2 ارب 40 کروڑ کی زیر التوا ادائیگیاں روک لیں، فنڈز پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو منتقل نہ ہو سکے۔ اورنج لائن کی آپریشنل لاگت کی ادائیگیاں بر وقت نہ ہونے سے آپریشنل امور متاثر ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کو آپریشنل کرنے کے بعد 9 ماہ سے ایک بھی پوری ادائیگی نہیں ہوئی۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی ماہانہ قسط کی 50% ادائیگی کرتی رہی، جبکہ گزشتہ 3 ماہ سے اورنج لائن کی ماہانہ قسط کی ادائیگی میں 70% کٹوتی کر کے 30% ادائیگی کی جا رہی ہے۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے GM سید عزیز شاہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے بات چیت جاری ہے، رواں مالی سال کے اختتام سے قبل 2 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری کروا لیں گے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے تبادلوں کے لیے نئی پالیسی، کسی اسکول میں تعینات واحد ٹیچر بھی اپنا تبادلہ کروا سکے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے تبادلوں کے لیے پالیسی میں تبدیلی کر دی ہے۔ تبادلوں کے لیے نئی پالیسی جاری کی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت کئی اسکول میں تعینات واحد ٹیچر سنگل اسکول ٹیچر بھی اپنا تبادلہ کروا سکیں گے۔ نزدیکی اسکول سے اساتذہ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ 3 سال سے زائد ایک اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کو تبادلوں کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ نئی پالیسی کے تحت EST فزیکل ایجوکیشن، عربی، میتھ، سائنس کے اساتذہ بھی تبادلوں کے لیے اہل ہوں گے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور درجہ چہارم کے ملازمین بھی آن لائن تبادلہ کروا پائیں گے۔ پریکٹیکل امتحانات پر پابندی کے باوجود کاپیوں کی اشاعت، 25 کروڑ مالیت کی پریکٹیکل کاپیوں کی اشاعت پر محکمہ اینٹی کرپشن کی انکوائری مکمل ہو گئی۔ جماعت نہم اور 10ویں کے لیے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پریکٹیکل امتحانات پر پابندی کے باوجود کاپیاں چھپوا لیں۔ بورڈ کے تحت 25 کروڑ 24 لاکھ روپے مالیت کی کتابوں کی اشاعت پر محکمہ اینٹی کرپشن نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی ہے۔ بورڈ نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے 28 لاکھ پریکٹیکل کاپیوں کی اشاعت کی۔ رواں سال میٹرک میں پریکٹیکل امتحانات پر پابندی کے باوجود کاپیاں چھپوانے پر اینٹی کرپشن کو درخواست جمع کرائی گئی تھی۔ اینٹی کرپشن نے ٹیکسٹ بک بورڈ کے ڈائریکٹر مسودات، ڈائریکٹر پروڈکشن اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز کو شامل تفتیش کیا۔ اینٹی کرپشن نے کاپیوں کی اشاعت کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی کمپنیوں کے ڈیٹا کی چھان بین مکمل کر لی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے بورڈ افسران کا تعین کیا جائے گا۔ کمپنیوں کا انتخاب کرنے کے پروسیس کی بھی مکمل چھان بین کی گئی ہے۔ ڈرگ کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ، ہر جج کو اب 3,30,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ پنجاب حکومت نے ڈرگ کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھا دی۔ ڈرگ کورٹ کے تمام چیئرمین کی تنخواہیں کئی گنا بڑھائی گئی ہیں۔ ڈرگ کورٹ کے چیئرمین کی تنخواہیں
MP2 पे पैकेज कर दी गई हैं। कैबिनेट कमेटी ने राजा बशारत की सरबराही में पे पैकेज की मंजूरी दे दी है। हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान एक बार फिर से तलखियां बढ़ने लगी हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नज़ीर चौहान कहते हैं गैर मुंतखब अफराद पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर की दरखास्त पर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर के मुताबिक नज़ीर चौहान ने उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिससे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। FIR के अंदराज के बाद नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने के लिए दादा दरबार पहुँच गए। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी की। नज़ीर चौहान ने अपने खिलाफ मुकदमे को झूठा करार देते हुए कहा कि गैर मुंतखब अफराद पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फौरी तौर पर जो आपके दाएं बाएं बैठे सर, ये अनइलेक्टेड है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये हमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको हम अपने से अलहदा करें। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान पर मुकदमे की मजम्मत करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। तर्जुमान जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर कोई मसला था तो उसे बातचीत से हल किया जा सकता था। शहजाद अकबर का इकदाम बहरानी सूरत-ए-हाल बढ़ाने के मुतरादिफ है। पंजाब हुकूमत एक मुश्किल से नहीं निकली, दूसरी तैयार। PTI में खवातीन ग्रुप भी मुतहरिक हो गया। PTI का जनाना ग्रुप भी मैदान में आ गया। PTI की 10 से ज़ायद खवातीन अराकीन असम्बली मैदान में आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में खवातीन अराकीन ने वज़ीर आला से ब्यूरोक्रेसी के रवैये की शिकायत कर दी। अराकीन असम्बली ने फंड्स न मिलने का भी शिकवा किया। खवातीन ने वज़ीर आला से ब्यूरोक्रेसी के रवैये की भी शिकायत करते हुए कहा कि अफसरान इनकी बात नहीं सुनते। खवातीन अरकान ने वज़ीर आला से शिकवा किया कि इनको ऐवान वज़ीर आला में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। खवातीन अरकान का कहना था कि वज़ीर आला इन्हें भी तरक्याती स्कीमों में एडजस्ट करें। ज़राए के मुताबिक खवातीन का कहना था कि हमने भी मसाइल हल करवाना होते हैं, किसके पास जाएं। वज़ीर आला ने खवातीन अरकान को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मईशत की बेहतरी के लिए एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर राशिद लोधी, जुबैर खालिद चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मईशत की बेहतरी के लिए एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा टेली मेडिसन में प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर की ज़ेरे निगरानी टेली मेडिसन क्लिनिक का आगाज़ कर दिया गया। VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि किंग एडवर्ड का शोबा टेलीमेडिसिन कोरोना हेल्प डेस्क के साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पीड्स, TB, ENT, न्यूट्रिशन पर सर्विसेज फराहम कर रहा है। शोबा टेलीमेडिसिन से ताहाल पाकिस्तान के तमाम अजला से 12,000 से ज्यादा लोगों को तिब्बी मशवरे दिए गए। इस शोबे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के 45 से ज्यादा ममालिक के लोगों ने भी फायदा उठाया। टेली ओबेसिटी क्लिनिक के जरिए मोटापे से पैदा होने वाले अमराज और इलाज बारे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।